آج بیٹھے بیٹھائے کیوں یاد آ گیا، غالباً 1995 کی بات ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک عظیم خوشخبری سنائی کہ 3.5 MB کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ آج 100 GB والی ڈسک بھی چھوٹی لگتی ہے۔ وہ پینٹم 4، حالانکہ صرف 6-7 سال پہلے ہم میں سے اکثر کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر آئے دن پاورفل ہو جاتی، سی ڈی ایم روم خراب ہو جاتی تھی، ان دونوں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے انجینئر کہلاتے تھے، آج کل مکینک کہلاتے ہیں۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فلاپی ڈسک کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ فلاپی اپنی مرضی کے مالک کی ہوتی تھی، چل گئی تو چل گئی، ورنہ میز پر کھٹکاتے رہیں شاید کام بن جائے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ موبائل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے، لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میتھی والے پراٹھے کا سواد نہیں بدلا۔ شہروں میں زنگھر، برگر اور فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئیں کہ آپ اگر مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریڑھیوں پر آ گئی۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کھاتے ہوں۔ فریج میں ہر چیز پڑی ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے نکالتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے۔ البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت ابھی بھی برقرار رہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں، اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے، لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فریج آیا تو چھکو بھی گیا۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کی پرانی پینٹ بچوں کے بستے نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا سکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گیا اور انرجی سیور LED میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا، لہٰذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہیں ہونے کے برابر رہ گئیں۔ ڈبل بیڈ ہیں اور ان کے پیچھے موٹے موٹے گدے، مصری اور پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر ٹانگے دھواں اڑاتے تھے، وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازہ سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے CCTV کیمرے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تو لینڈ لائن فون نمبر پر پہلے کال بک کروانا پڑتی، پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ گھنٹے بعد کال ملتی تھی، اور کئی دفعہ درمیان میں آپریٹر بھی مداخلت کر دیتا تھا کہ 3 منٹ ہونے والے ہیں۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفٹ کے طور پر گھڑیاں ضرور لے کر آتا تھا۔ واک مین بھی ختم ہو گیا، پانی کے ٹب میں موم بتی سے چلنے والی کشتی بھی نہیں رہی۔ پانی کی ٹینکیوں کا رواج چلا تو گھر کا ہینڈ پمپ بھی بوکی سمیت رخصت ہوا۔ واش بیسن آیا تو کھرے بنانے کی ضرورت نہیں رہی، چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی۔ سگریٹ آیا تو حقے کا خاتمہ کر گیا، اب شاید ہی کسی گھر میں کوئی حقہ تازہ ہوتا ہو۔ میں نے ہمیشہ ماں جی کو پرانے کپڑوں اور ٹاکوں کو اکٹھا کر کے تکیے میں بھرتے دیکھا تھا، اب ایسا ہی ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ اب مختلف میٹیریل کے بنے بنائے تکیے ملتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلے میں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھی، اب نہیں، بالکل نہیں۔ ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی مہنگی بھی۔ پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، اب اگر گھر میں ایک ٹی وی بھی ہے تو اس کے دیکھنے والوں کے اوقات مختلف ہیں۔ دن میں خواتین ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ڈرامے دیکھ لیتی ہیں، شام کو مرد نیوز چینل سے دل بہلا لیتے ہیں۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی خوف سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی۔ گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ گھروں میں خط
ले आने वाला डाकिया तो गोया घर का एक फर्श शुमार होता था। खत लिख भी देता, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पर ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नस्र मिनल्ला फ़तह करीब पढ़कर घर से निकलते और खुशी खुशी पास होकर आ जाते। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझ कर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार दिल से रोते और खुशी वाले घर हकीकी कह के लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 अक़साम थी, हलवा, जर्दा, चावल, खीर, आइसक्रीम दुकानों से नहीं लकड़ी की बनी हुई रेडी से मिलती थी जो म्यूज़िक नहीं बजाती थी। गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे जहाँ कोई न कोई मोहल्लेदार कमीज़ का कोना मुंह में दबाए पंप से हवा भर रहा होता था। नए आने वाले मेम्बरान से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।